بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھاڑو گھر میں بے برکتی اور بے سکونی کی وجہ۔ گھر میں رکھا جھاڑو کیسے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ ساری برکت راکھ کی طرح اڑ جائے گی، پیسہ آئے گا لیکن بچا نہیں پاؤ گے۔ عورت کی یہ معمولی سی غلطی سارا گھر لے ڈوبے گی۔ کیسے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ہاں جی ناظرین، تو سنیے کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے، اور گھر میں جھاڑو لگانے سے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے یا اس طرح کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ رات کو جھاڑو دینے سے کے بارے میں بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہی سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں بنا رکھی ہیں۔ صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہاں جی، تو قرآن و حدیث میں صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی صفائی کی ضرورت ہو اسے کرنا چاہیے۔ بالفرض شام کے وقت آپ کے گھر میں گندگی پھیل گئی ہے تو کیا آپ صبح تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، لہٰذا صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، ہر وقت صفائی کی ضرورت پڑے تو اسے کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی لیے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل طور پر بتایا جائے گا کہ جھاڑو کے حوالے سے کہ کب جھاڑو دینا چاہیے اور جھاڑو کے کس وقت پہ جھاڑو لگانے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں، اور ہمارے گھروں میں کس وجہ سے بے برکتیاں آتی ہیں اور کس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ بندہ رات دن محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، لیکن اس کو بچا نہیں پاتا اور سمجھ نہیں آتی۔ چلیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کا ننگے سر کھانا پکانا اور سر پہ دوپٹہ لیے بغیر صفائی کرنا بھی بے برکتی کا باعث بنتا ہے، اور اس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فجر کی نماز کے اہتمام نہیں کرتے یا اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اگر گھر کا ایک فرد بھی فجر کی نماز پڑھ کے سو جائے تو یہ بھی بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائے چلیں کہ آپ اپنے گھر میں کپڑے سے صفائی نہ کریں، مطلب کپڑے سے جھاڑو نہ لگائیں، یہ بھی بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھاڑو بہت گندا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت جراثیم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے فرش کی صفائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کافی جراثیم ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ لگ جاتا ہے۔ تو آپ جھاڑو سے دیواریں صاف نہ کریں، جھاڑو سے جالے وغیرہ نہ اتاریں، اس سے بھی گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ چیز بھی بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔ آپ صفائی کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام جو ہے وہ اپنی زبان پر ورد رکھیں، کیونکہ زبان تو پاک ہوتی ہے، اس سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو، اور اس کے علاوہ رزق میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، تو وہ یہ چاہے کہ گھر میں خیر زیادہ ہو اور زیادہ رزق آئے، تو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا جب کھا لے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھوئے، یہ باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ ناظرین، سنت کی برکت کا ایک اور عجیب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرضہ تھا، غربت کی وجہ سے مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ کیسے ادا کروں۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھوتا ہے
تو اس کا فائدہ ہوگا، برکت ہوگی۔ تو میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، تو کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں قرضہ ادا کرنے کے قابل ہو گیا، اور اس صورت میں مجھ پر 1 روپیہ بھی قرضہ باقی نہ رہا۔ اس وجہ سے مجھے اس میں برکت محسوس ہوئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے۔ حضرت آپ انس جو بھی رضی کام اللہ اللہ عنہ تعالیٰ سے کا نام روایت لے ہے کر کہ شروع جس کریں کھانے گے پر بسم اس اللہ میں نہ پڑھی خدا جائے باری تعالیٰ اس کی میں طرف سے برکت برکت نہیں شامل ہو رہتی۔ جائے گی۔ اگر آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہے، تو ایک جھاڑو کی غلطی سے آپ غریب بن سکتے ہیں۔ ایک عورت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا علی علیہ السلام، میرے 3 بچے ہیں، شوہر ہے، سب کمانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے۔ ہم بہت بے برکتی کا شکار ہیں، بہت پریشانی میں گرفتار ہیں، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں بے برکتی کی وجہ کیا ہے۔ تو اس پر امام علی نے فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے عورت، تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس پر اس عورت نے فرمایا، امام علی، صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، جب ٹائم ملتا ہے میں صفائی کر لیتی ہوں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو۔ بس اس عورت کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح کیا کرو، رات کے وقت نہیں، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی کہ کیڑے مکوڑے جو کہ کونے کھردروں میں چھپے ہوتے ہیں، وہ صفائی کرنے کی وجہ سے وہ باہر نکل آتے ہیں اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ رات کو کونے کھردروں میں اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جب صفائی کرتے ہیں تو وہ مخلوق اندھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کے ٹھکانوں سے آپ صفائی کر کے ان کو ہٹا دیتے ہو، ان کو دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے وہ بے راہ رو ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو اس طرح سے وہ آپ کو بد دعا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے تو وہ کسی کی بد دعا کو نہیں روک سکتا، اور پھر کیڑے مکوڑے تو اللہ تعالیٰ کی بالکل کمزور اور ناتمام مخلوق ہیں، تو پھر ان کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کیڑے مکوڑوں کی بد دعا سے انسانوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی جاتی رہتی ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے حالات بدلتے رہتے ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھے خاصے حالات خراب ہونا کیوں شروع ہو گئے ہیں، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں اسی وجہ سے جمعہ کے دن خاص طور پر صفائی کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ دن بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ احباب سے گزارش کرتی ہوں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔